الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. مسلمانوں اٹھو، اب ہم جگانے تم کو آئے ہیں. مسلمانوں اٹھو، اب ہم جگانے تم کو آئے ہیں. یہ ہم پیغام خالق کا سنانے تم کو آئے ہیں. صدائے مسجدوں میں گونج اٹھی اللہ اکبر کی، مگر تم سو رہے ہو، ہم جگانے تم کو آئے ہیں. حضرات اور برادران اسلام، اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. آیت شریفہ میں دعوت دی جا رہی ہے کہ تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی تمہارے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ سب کا عمل اسلام کے مطابق ہو. ایسا نہ ہو کہ ہاتھ اور پاؤں سے تو احکام بجا لا رہے ہو مگر دل اور دماغ اس پر مطمئن نہ ہو، یا دل اور دماغ سے تو اس پر مطمئن ہو مگر ہاتھ، پاؤں اور اعضاء و جوارح کا عمل اس سے باہر ہو، تو سمجھ لو ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اسلام کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے. محترم دوستو، اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ ظاہراً، باطناً، انفراداً، اجتماعاً، اعتقاداً، عبادتاً، غرضے کی زندگی کے ہر شعبہ میں اسلام کا رنگ چڑھنا چاہیے. ارشاد ربانی ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. اللہ کے رنگ سے اچھا کوئی رنگ نہیں. حضرات مفسرین نے لکھا کہ رنگ سے مراد دین ہے، یعنی مذہب اسلام سے اچھا کوئی مذہب نہیں. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ لوگو تم اللہ کے رنگ کو لازم پکڑ لو اور اپنے ظاہر و باطن کو اللہ کے رنگ سے رنگ لو. اور وہ رنگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و محبت اور تسلیم و رضا کا رنگ ہے، یعنی مکمل اسلام کو اختیار کر لو. اس سے بہتر کوئی دین و مذہب نہیں. اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ میں مذہب اسلام کو اپنا رنگ قرار دے کر اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی، جو مذہب اسلام کے لیے ایک امتیاز ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی کچھ 70 سے زائد شاخیں ہیں. افضل ان میں لا الہ الا اللہ کہنا، اور ادنا ان میں راستہ سے ایذا اور تکلیف دینے والی چیز ہٹانا ہے. اسی طرح علماء کرام نے لکھا ہے، ایمان و اسلام کی اول چیز اللہ پر ایمان اور آخری چیز آخرت پر ایمان لانا ہے. گویا کہ درمیان میں جتنی چیزیں ہیں، رسالت، کتابیں، اچھی بری تقدیر وغیرہ، سب پر ایمان لانا ضروری ہے. معلوم ہوا کہ اسلام صرف چند عقائد یا صرف چند عبادات یا چند معاملات کا نام نہیں، بلکہ ایک جامع اور مکمل نظام حیات ہے، ایک مرتب و منظم دستور زندگی ہے، زندگی کے ایک شعبہ اور گوشہ پر حاوی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص توحید تو لے لے اسلام سے اور عبادت کے لیے مسجد، مندر، کلیسا سب کو یکساں سمجھ بیٹھے، یا رسالت پر تو ایمان لے آئے اور اخلاق و عادات کے ضابطے کو گوتم بدھ اور گرو نانک سے لینے جائے، یا کسی اور دین یا کسی اور نظریے کی پیوند کاری اس کے ساتھ کرے، یہ ہرگز ممکن نہیں ہے. ای خیالست و محالست و جنون. اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو ایک اصول و عقیدہ اور مسلک زندگی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، اور لفظ اسلام نہ تو پیغمبر اسلام کی طرف منسوب ہے نہ کسی خاص قوم اور مخصوص جماعت کی طرف، بلکہ وہ اپنے اندر ایک امتیازی شان رکھتا ہے. چنانچہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں
ان تمام کے نام یا تو ان مذاہب کے داعی اول کے ناموں پر ہے یا ملکوں کے ناموں پر یا طبقوں اور نسلوں کے ناموں پر رکھے گئے ہیں جو ان مذاہب کے ناقص اور مسخ شدہ ہونے کی دلیل ہے۔ مثال کے طور پر یہودی مذہب ہے، اس کی نسبت یہودا کی طرف ہے جو خاندان نبوت کے ایک فرد تھے۔ عیسائی مذہب اس کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے۔ اسی طرح پارسی مذہب اس کی نسبت فارس ملک ایران کی طرف ہے۔ ہندویت ملک ہند کی طرف منسوب ہے۔ برہمنیت ایک مخصوص طبقہ اور مخصوص نسل کی طرف منسوب ہے جس کو ہم لوگ اپنے ہندوستان میں برہمن کہتے ہیں، ہندو کہتے ہیں۔ بدھ مت بانی مذہب گوتم بدھ کے نام سے موسوم و مشہور ہے۔ ایسے ہی جینی مذہب جین کی طرف منسوب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر میرے بھائیوں اور دوستوں، ان سب کے برخلاف مذہب اسلام ہے جو اپنے نام میں بھی امتیازی شان کا دعوے دار ہے اور اپنے کام میں بھی مثالی شان رکھتا ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے جو کسی فرد یا جماعت کے ساتھ منسوب نہیں، بلکہ وحی الہی، اللہ کی براہ راست رہنمائی اور اس کے دیے ہوئے احکام و عقائد اور شریعت و نبوت کی طرف منسوب ہے۔ یہی چیز اس کی جامعیت و آفاقیت اور ہماگیریت کی دلیل اور واضح علامت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ایک دوسری جگہ فرمایا، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بزرگوں، ان آیات سے معلوم ہوا کہ اسلام ایسا دین ہے جس میں کسی شخصیت یا تنظیم کی کار فرمائی نہیں ہے، بلکہ دین اللہ کا بھیجا ہوا نظام زندگی ہے۔ جو آیت کریمہ خطبہ میں تلاوت کی گئی اس کا شان نزول بھی یہی ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام اور دیگر علماء یہود نے اسلام لانے کے بعد آپ سے یہ درخواست کی کہ ہم کو احکام کی تعمیل کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی اجازت دے دی جائے کہ شریعت موسویہ کے مطابق ہفتہ کی تعظیم اور اونٹ کے گوشت اور دودھ سے پرہیز کرتے رہیں اور تورات کی بھی تلاوت کرتے رہے۔ گویا کہ مقصد یہ تھا کہ شریعت موسویہ پر بھی عمل ہوتا رہے اور شریعت محمدیہ پر بھی۔ حالانکہ قاعدہ اور دستور یہ ہے کہ ایک دین میں داخل ہونے کے بعد دوسرے دین کی طرف نظر نہ رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی موجودگی میں تورات و انجیل کی اتباع نہ کرے، ناسخ ہوتے ہوئے منسوخ کی اتباع کرنا بدعت اور ضلالت ہے۔ بس اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے کیا باہر کنٹری کے قانون کو فالو کرتے ہیں، وہاں کے اصول و ضوابط کو مانتے ہیں، یا ہمارے اوپر وہاں کا قانون نافذ ہوتا ہے یا ہندوستان کا قانون نافذ ہوتا ہے؟ تو جب اسلام آ گیا تو ہمیں اسلام کے دائرے میں رہنا ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ان کی کتابیں موجود ہے، تو ان لوگوں کا یہ درخواست کرنا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دین پر بھی عمل کرے، تورات اور انجیل کا بھی مطالعہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ دوستو، ایمان و اسلام کا مکمل مزہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب ہم مکمل طور پر 100% اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ایک سیدھی سادھی مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں۔ ہماری مائیں اور بہنیں سالن پکاتی ہے، مرغ اور قورمہ بناتی ہے، اگر ان میں مسالہ کی کمی پائی گئی یا مسالہ جات تو موجود مگر گھی معدوم، تو دوستو ایسی صورت میں مرغ اور قورمے کا مزہ، اس کی لذت اور ذائقہ سب خراب ہو کر رہ جائے گا۔ نہ کھانے والوں کو مزہ آئے گا اور نہ کھلانے والوں کو تسلی ہوگی۔ اس لیے جب تک ایمان و اسلام سے مکمل طور پر وابستگی نہیں ہوگی تو ایمان و اسلام کا نفع ظاہر نہیں ہوگا، معتد بھی نفع ظاہر نہیں ہوگا۔ دوستو، اسلام تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے، کسی خاص نبی کا دین نہیں ہے۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے فرمایا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اے ابراہیم مسلم بن جاؤ۔
ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں مسلم بن گیا۔ اللہ نے فرمایا اگر مسلم بن گئے ہو تو اعلان کرو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اے ابراہیم کہہ دو میری نماز، میرا حج، میرا مرنا اور جینا سب اللہ کے لیے ہے، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں آج کے دور میں اول مسلم ہوں، یعنی پہلا مسلمان ہوں۔ معلوم ہوا حضرت ابراہیم بھی مسلم تھے اور اسلام لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار مجھے وفات بھی مسلم بنا کر دیجئے، مرتے دم تک میں اسلام پر قائم رہوں۔ گویا کہ یوسف علیہ السلام کا دین بھی اسلام ہی تھا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اے بیٹو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کیا ہے، بس تمہاری موت اسلامی کی حالت میں آنی چاہیے۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ، اللہ تعالیٰ نے چنا ہے لَكُمُ الدِّينَ، تمہارے لیے دین کو، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا واشہد بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اے مسیح علیہ السلام آپ گواہ رہیں ہم سب مسلمان ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملکہ بلقیس ایمان لاتی ہے تو کہتی ہے انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں اس سے پہلے گناہ گار تھی مگر اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اسلام لاتی ہوں۔ معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دین بھی اسلام ہے۔ غرض ہے کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس کی طرف اسلام منسوب نہ کیا گیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلام لے کر آئے۔ قرآن میں ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلامی ہے اور اسی دین پر ہمارے نبی عمل کرتے تھے۔ آیت کریمہ کا دوسرا ٹکڑا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان کے قدموں کا اتباع نہ کرو اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، نوجوان بھائیوں، شیطان روز ازل ہی سے انسان کا دشمن ہے۔ اس کے حیلوں اور مکر و فریب سے بچتے رہنا چاہیے۔ اس کے حیلے بہانے عورتوں کے حیلوں بہانوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ حالانکہ عورتوں کے مکر و فریب بھی مشہور ہے مگر شیطان سے کم، بہت کم۔ اس لیے ہمیں اس شیطان رجیم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ جو ہی موقع پاتا ہے حملہ کر دیتا ہے، نہ اچھے کو دیکھتا ہے، نہ برے کو، نہ ولی کو دیکھتا ہے، نہ غیر ولی کو، حتیٰ کہ عابدوں و زاہدوں کی عبادت میں خلل انداز ہو جاتا ہے، عابدوں کے ایمان و اسلام پر ڈاکے ڈال دیتا ہے۔